السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر میں حق اور باطل آمنے سامنے۔ اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی، غصے سے وہ بوکھلا گئے اور پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ دونوں کہتے کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے، اور جب وہ دونوں کہتے کہ ہم لوگ ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم، یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے سکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتایا۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، اچھا قریش کہاں ہے؟ دونوں غلام بولے، بس کچھ ہی دور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے، باخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں غلام بولے، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیجئے، وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک کنواں میری نظر میں ہے، ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشکی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا شیریں ہے، وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پیئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے اور آس پاس کے جتنے کنویں ہیں ان سب کو بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لے اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حباب تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت اٹھے، جانثار ساتھی بھی ساتھ تھے، اور جا کر آپ نے پانی پر قبضہ کر لیا، اور حباب نے جو جو کہا اس پر عمل کیا۔ قسمت سے اسی رات بارش ہو گئی، زمین چونکہ ریتلی تھی ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے، جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ تم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، اس لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمنوں کے لیے عذاب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، حالات کا پتہ چلایا، پھر لوٹ آئے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک ٹیلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا و نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، خاص ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا اور فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج میں تشریف لائے اور فوج کی صف آرائی کی اور ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا۔ پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی، تقریر بہت جوشیلی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پیارے بھائیو، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والے کو اونچا رتبہ دیتا ہے۔ اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر تم صبر سے کام لو، کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر
صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمہاری اپنے سے جو بیزاری ہے، اللہ کی بیزاری اس سے بھر کر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان رکھو۔ ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جاں بازی کا ثبوت دو۔ خدا کی رحمت تم پر چھا جائے گی اور اس کی مغفرت تم پر سایہ کرے گی۔ اس کا وعدہ پورے ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں اور ان کے حالات معلوم کرنے۔ چنانچہ وہ چھپ کر گیا اور گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ پھر آ کر اس نے قریش سے کہا، مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا، قریشی بھائیوں، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینہ کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں، سن لو، تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں، دیکھتے نہیں، وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں۔ باخدا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ایک کو مار کے مرے گا۔ بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کے کیا لطف رہ جائے گا، اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو عمیر کی باتوں پر یقین آیا، اس لیے انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا۔ پھر آ کر اس نے کہا، خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہے، ہتھیاروں سے بھی خالی ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اب لوٹ کر گھر نہیں جانا چاہتے، تلوار ہی ان کی کل طاقت ہے اور تلواریں ہی ان کی پناہ گاہیں۔ اب تم خود سوچ لو۔ یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے اور حوصلے ان کے پست ہو گئے، چنانچہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ مکہ لوٹ آئے۔ پھر قریش کی فوج سامنے آئی، ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم تھا، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے کرتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مدد کا وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ، تو نے مجھے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدے پورے کرنے والا ہے۔ بے خودی کا یہ عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی، کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے، خدایا اگر یہ جانیں آج مٹ گئیں تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی کا یہ انداز تھا اور دوسری طرف اللہ آپ کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ آپ رستے ہی میں تھے اور دشمنوں کی تعداد سے بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا۔ خواب میں اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہی ہیں، اس سے آپ کا حوصلہ بھرا اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی بھی ہمت بڑھی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دی۔ اس طرح دونوں کے دل بھرے اور دونوں میدان جنگ میں اتر آئے۔ پھر جنگ چھڑی تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے۔ اسے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے اور خوف اور گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ قریش کے کچھ لوگ بھرے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پئیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بھگانا چاہا، مگر پیارے نبی نے فرمایا، پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا۔ اس نے کہا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ چنانچہ عامر عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور پکارا، ہائے عمرو، ہائے عمرو۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سامنے آئے۔ عامر بن حضرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کا لشکر سے باہر آیا، یہی لشکر کا سردار بھی تھا، ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھے۔ ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں، پہلے مہاجرین کو ہتھیلی پر جان رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی ہاشم، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اٹھو اس حق کے
کے نام پر جان دو جسے تمہارا نبی لے کر ہے۔ یہ سن کر حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ میدان میں ہیں۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو۔ ولید کا مقابلے میں آنا تھا کہ حضرت علی نے بھر کر اسے قتل کر دیا، پھر عتبہ خود بڑھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر کر اسے قتل کر دیا، پھر شیبہ آگے بڑھا، مقابلے میں حضرت عبیدہ ہے، شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا اور ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا، پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر عمیر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھل پڑے، ہائے ہائے، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دے۔ چنانچہ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، مگر جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد اس کھجور میں کیا مزہ مل سکتا تھا، فوراً اس کو پھینکا اور دشمن کی صف میں گھس گئے۔ کچھ دیر جانبازی کے ساتھ لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ پیارے نبی نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، منہ کالے ہوں، منہ کالے ہوں۔ نبی کا ہاتھ تھا اور خدا کی قدرت، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھوں میں اٹ گئی۔ چنانچہ دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے اور مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخرکار دشمنوں کی ہار ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ عبداللہ بن اسود کے بیٹے اسود نے کہا، جو قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ چنانچہ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا، چونکہ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ گھسیٹ کر حوض میں جا پڑا اور دوسرے پیر سے اس کو بھی توڑ دیا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت حمزہ پھر لپکے اور پھڑک کر ایک وار کیا، اب دیکھا تو وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا دم توڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے، قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے، قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ وہیں ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اسی میں ڈلوا دی، پھر اسے برابر کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم، میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کہ تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا، تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا کہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ پھر آپ ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، مگر اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزا کو پکارا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ دوڑایا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ فتح کی خبر سنتے ہی مسلمان خوشی سے اچھل پڑے، لیکن منافق اور یہود وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔